بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارے ویڈیو کا موضوع ہے مضمون ہے والدین کا احترام۔ اس کا جو پہلا پیراگراف آپ لکھیں گے وہ موضوع کے تعارف کے حوالے سے ہے۔ سب سے پہلے والدین کے لیے لفظ والد، واو لام دال، یہ لفظ واو لام دال عربی زبان کا لفظ ہے، اس کے مصدر سے بنا ہے والدن۔ اس کا مطلب ہوتا ہے پیدا کرنا، والدن پیدا کرنا۔ جب اس کے درمیان الف کا اضافہ کر دیا گیا، واو لام دال کے درمیان واو الف لام دال، تو والد بن گیا، یہ اسم فاعل ہو گیا، یعنی پیدا کرنے والا، وہ کام کرنے والا۔ والد فاعل ہے، اسم فاعل، پیدا کرنے والا۔ اب اس کی جو مؤنث بنائی جائے گی وہ عربی زبان میں تے ہوتی ہے ایسی، اس کے اوپر دو نقطے ڈالے جاتے ہیں ہے کی شکل میں۔ ہم اردو میں جب اس کو لکھتے ہیں تو خالی ہے لکھا جاتا ہے۔ عربی میں سے والداتن کہا جاتا ہے، اردو میں والدہ کہا جاتا ہے۔ تو اس کا مطلب ہوا یہ فاعل ہے مؤنث میں پیدا کرنے والی، یعنی والد پیدا کرنے والا، والدہ پیدا کرنے والی۔ والدین یہ اس کی جمع ہے۔ عربی زبان میں جمع بنانے کے دو طریقے ہیں، واحد تثنیہ ہوتا ہے دو کے لیے، اور پھر جمع یعنی دو سے زیادہ کے لیے۔ تو والد اور والدہ یہ تثنیہ کے لیے لفظ، والدین والدن کی جو تثنیہ ہے یعنی دو کے لیے جو جمع بنایا جاتا ہے وہ والدین ہے، یعنی والد جمع والدہ، پیدا کرنے والے، یہ دو کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ تو آپ نے بتانا یہاں پہ والدین کیا ہوا کہ یہ عربی زبان میں دو کے لیے جو جمع بنایا جاتا ہے جسے تثنیہ کہا جاتا ہے، اس کا مطلب ہے پیدا کرنے والے، یعنی والد اور والدہ دونوں۔ اب دوسرا لفظ جو یہاں پہ احترام عربی زبان کے لفظ حرما، ہے رے اور میم، ہا را اور میم، مطلب ہوتا ہے حرمت والا، عزت والا۔ اس سے دوسرے باب میں آ کے یہ مطلب گرامر میں اس کی ضرورت نہیں ہے آپ کو، حرما سے لفظ احترام بنا ہے۔ احترام کا مطلب ہوتا ہے عزت یا حرمت دینا، یہاں پہ فائدہ ہوتا ہے کام کرنے والا بن جاتا ہے، عزت یا حرمت دینا۔ تو یوں یہ جو ہمارا موضوع تھا والدین کا احترام، اس کا مطلب کیا ہو گیا؟ والدین کا احترام پیدا کرنے والوں کی، یعنی ماں باپ کو عزت دینا۔ پیدا کرنے والے کون ہیں؟ ماں باپ، یعنی والد اور والدہ دونوں کو عزت دینا، یہ اس کا مطلب ہے۔ اردو میں سے والدین کا احترام بھی کہتے ہیں، اسے یوں ہم احترام والدین بھی لکھ سکتے ہیں، یا آپ کو یہ ٹاپک اس طرح بھی آ سکتا ہے، احترام والدین یا والدین کا احترام ایک ہی بات ہے۔ اس کے بعد یہ آپ کا پہلا پیراگراف ہوگا۔ اس کے بعد آپ اگلے پیراگراف میں کہ والدین کا احترام قرآن پاک کی روشنی میں، یہاں پہ کچھ صورتوں کے نام اور اس کے آیتوں کے نمبر لکھے ہوئے ہیں میں نے۔ یہ پہلی میں ہر صورت کا پہلی صورت بنی اسرائیل ہے، اس کی میں ترجمہ آپ کو پڑھ کے سناؤں گا، آپ اس کے حساب سے دیکھیے گا، اس کو آپ ترجمہ قرآن پاک سے دیکھ کے لکھ لیجئے گا۔ پہلی صورت ہے صورت بنی اسرائیل، اس کی آیت نمبر ہے 23 اور 24، یعنی 23 اور 24 نمبر آیت ہے۔ اس کا ترجمہ ہے، اور تمہارے رب نے حکم دیا، اور تمہارے رب نے حکم فرمایا کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، یعنی اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرنی۔ اس کے بعد اللہ نے حکم دیا، اور ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اور ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اگر تیرے سامنے ان میں سے ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائیں، یعنی کہ تم جوان ہو جاؤ اور ابھی تمہاری حیات میں وہ اس عمر میں پہنچ جائیں کہ بوڑھے ہو جائیں، ایک یعنی ماں یا باپ دونوں میں سے کوئی ایک یا دونوں، تو ان سے نہ کہنا، تو ان سے ہوں نہ کہنا، یعنی جسے کہا جاتا ہے اف تک نہ کہنا، اور انہیں نہ جھڑکنا، یعنی کسی بات پہ ڈانٹنا نہیں، سختی سے بات نہیں کرنی، اور ان کی تعظیم کرنا، یعنی ان کی عزت کرنا۔ یہ تھی آیت نمبر 23، اور آگے 24ویں آیت بھی اسی کے ساتھ ہے، اور ان کے لیے عاجزی کا بازو بچھانا، یعنی ان کے ساتھ عاجزی کے ساتھ بات کرنا، نرم دلی سے بات کرنا، اور عرض کر، یعنی دعا سکھائی جا رہی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے والدین کے لیے کہ اے میرے رب تو ان دونوں پر رحم کر جیسا ان دونوں نے مجھے بچپن میں پالا۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی نے یہاں پہ صرف یہ نہیں بتایا، پہلے کہا ہے کہ میرے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرنی، پھر اس کے بعد ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے،
ان دونوں میں سے دونوں یا کوئی ایک بڑھاپے میں پہنچ جائے تو ان کے ساتھ اف تک نہیں کرنی، ان کو جھڑکنا نہیں ہے، ان سے عزت سے بات کرنی ہے، عاجزی کے ساتھ بات کرنی ہے، نرمی سے بات کرنی ہے، اور ان کے لیے دعا بھی کرنی ہے کہ اے میرے رب تو ان دونوں پر رحم کر جیسا ان دونوں نے مجھے بچپن میں چھوٹی عمر میں پالا تھا۔ آپ نے یہ آیت کا ترجمہ لکھنے کے بعد 5-4 لائنوں میں اس آیت کی وضاحت کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو اپنی عبادت کے بعد حکم دیا ہے وہ صرف ماں باپ کی خدمت کا، ان کی عزت کرنے کا، بڑھاپے میں ہو ان کی ہر بات ماننے کا، اور یہاں تک کہ ان کے لیے دعا کرنے کا بھی حکم دیا۔ پھر اس کے بعد آپ یہ 5-4 لائنوں میں اس کی وضاحت کرنے کے بعد پھر دوسرا حوالہ ہے سورۃ بقرہ کا، آیت نمبر 83 ہے۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، آیت نمبر 83 سورۃ بقرہ کی، اور جب ہم نے بنی اسرائیل سے وعدہ لیا، یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد سے وعدہ لیا ہے کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، دوسری بات جو اللہ نے فرمائی ہے اس کے بعد، اور ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرو، وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانًا، اور اس کے بعد آگے آیت لمبی ہے، اور رشتہ داروں اور یتیموں اور مسکینوں اور لوگوں سے اچھی بات کہو، اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو، پھر تم پھر گئے مگر تم میں سے کہ تھوڑے اور تم پھر جانے والے ہو۔ تو یہاں سے اگر آپ چاہیں تو اس آیت کا چھوٹا سا حصہ یہ لے سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ فرمایا ہے حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد یعنی بنی اسرائیل سے وعدہ لیا تھا اللہ تعالیٰ نے کہ میرے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرنی۔ اس کے بعد اللہ کا جو دوسرا حکم ہے فوراً وہ یہ ہے کہ ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرو، اچھا سلوک کرو۔ یہ آپ نے آیت کا ترجمہ لکھنے کے بعد مختصراً اس کو بتانا ہے کہ اللہ کی عبادت کے بعد جو سب سے بڑا حکم ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ ماں باپ کے ساتھ اچھے سلوک کا ہے۔ تیسرا حوالہ جو یہاں پہ آپ کو نظر آ رہا ہے وہ ہے سورۃ نساء کا آیت نمبر 36، سورۃ نساء آیت نمبر 36۔ یہ آیت نمبر 36 شروع ہوتی ہے، اور اللہ کی عبادت کرو اور اس کا شریک کسی کو نہ ٹھہراؤ، یعنی پہلا حکم وہی ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرنی اور اس کا کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا، اور پھر اگلا حکم ہے اور ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرو، اور رشتہ داروں اور یتیموں اور محتاجوں اور ہمسایوں، دور پاس کے ہمسایوں اور دور کے ہمسایوں، اور ساتھ کروٹ کے ساتھیوں سے، راہگیروں سے، اپنے غلاموں سے، بے شک اللہ کو خوش نہیں آتا کوئی اترانے والا یا بڑائی کرنے والا، مارنے والا۔ یعنی یہاں پہ بھی ایک لمبی آیت ہے، اگر آپ چاہیں تو اس میں بھی آپ صرف آیت کا پہلا حصہ جو ہے جہاں پہ ماں باپ کے ساتھ بھلائی کا حکم ہے وہاں تک آپ لکھ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کیا حکم دیا کہ میرے سوا کسی کی عبادت نہ کرو اور میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، اور ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرو۔ تو یہ چاہیں تو آپ پوری آیت کا ترجمہ لکھ دیں، تو چاہیں تو آپ یہاں پہ یہ مختصر اس آیت کا لکھ کے تو پھر 2-4 لائنوں میں آپ نے وضاحت بھی کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ بھی وہی حکم دیا ہے کہ اللہ کی عبادت کے بعد جو پہلا حکم ہے والدین کے احترام کا ہے۔ چوتھا حوالہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے سورۃ لقمان ہے، آیت نمبر 14۔ یہاں پہ حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو جو نصیحتیں کی تھیں، اس میں جو پہلی نصیحت تھی وہ وہی تھی ان کی کہ اللہ تعالیٰ میرے بیٹے اللہ کا کسی کو شریک نہ ٹھہرانا کیونکہ شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ اس کے بعد یہ آیت نمبر 13 تھی، آیت نمبر 14 میں حضرت لقمان علیہ السلام کی طرف سے اللہ تعالیٰ نے یہ قرآن پاک میں فرمایا ہے کہ ہم نے آدمی کو اس کے ماں باپ کے بارے میں تاکید فرمائی ہے کہ اس کی ماں نے اسے پیٹ میں رکھا، کمزوری پر کمزوری جھیلتی رہی، اور اس کا دور چھوٹنا 2 برس ہے کہ یہ ہے کہ حق مان میرا اور اپنے ماں باپ کا۔ یہاں پہ اللہ نے کہا کہ میرا حق ماننے کے ساتھ ساتھ اپنے ماں باپ کا حق مانو، اور آخر تم کو مجھ تک ہی آنا ہے۔ تو یہ آیت آپ کو پوری لکھنی پڑے گی، اور اس آیت میں لکھنے کے بعد جو خصوصی طور پہ یہاں پہ کہا گیا ہے وہ ماں کے بارے میں خاص طور پر کہا گیا ہے کہ ماں باپ کے احترام کے بعد کہ ماں جو ہے اس نے تمہیں پیٹ میں رکھا،
اور اس نے بہت کمزوری پہ کمزوری جھیلتی رہی، اور پھر 2 سال تقریباً اس نے تمہیں دودھ پلایا ہے، تو اس لیے اس کا حق مانو، اور اس سے پہلے میرا حق مانو، یعنی اللہ کے حق ماننے کے بعد ماں باپ کا حق مانو۔ اور اللہ تعالیٰ آخر میں کیا فرما رہے ہیں کہ تمہیں لوٹ کر میری طرف ہی آنا ہے۔ یعنی یہ مختصراً آپ نے اس کی وضاحت 5-4 لائنوں میں کرنے کے بعد پھر آپ اگلی صورت کی طرف آئیں گے، سورۃ الاحقاف آیت نمبر 15۔ یہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ نے شروع کرتے ہیں، اور آیت نمبر 15 ایسے ہے، اور ہم نے آدمی کو حکم کیا کہ اپنے ماں باپ سے بھلائی کرے۔ ہم نے آدمی کو حکم، یعنی اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرے۔ پھر ماں کی طرف سے دوبارہ یہ حکم ہے کہ اس کی ماں نے اسے پیٹ میں رکھا تکلیف سے، اور جنا اسے اس کو تکلیف سے، پھر اسے اٹھائے پھرنا، اور پھر اس کا دودھ چھڑانا 30 مہینے، یہاں تک کہ اپنے زور کو پہنچا اور 40 برس کا ہوا۔ تو اس نے عرض کی کہ اے میرے رب، میرے دل میں ڈال کہ میں تیری نعمت کا شکر ادا کروں جو تو نے مجھ پر اور میرے ماں باپ پر کی، اور میں وہ کام کروں جو تجھے پسند آئیں، اور میرے لیے میری اولاد میں صلاح رکھ، میں تیری طرف رجوع لایا اور میں مسلمان ہوں۔ یہاں پہ ماں باپ کے احترام کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا گیا کہ پھر والدین کے لیے، اولاد کے لیے بھی دعا کی کہ اللہ تعالیٰ میری اولاد کے لیے بھی اس میں صلاح رکھ جو مجھے بہتر کرے اور میں مسلمان ہی رہوں۔ یہ سورۃ الاحقاف آیت نمبر 15۔ آخری جو آیت ہے یہاں پہ آپ کے لکھی ہوئی، یہ سورۃ بقرہ کی آیت ہے، آیت نمبر 215۔ آیت نمبر 215۔ جی یہاں پہ سوال پوچھا جا رہا ہے، یا سالونا کا ماذا ینفقون، کہ پوچھتے ہیں آپ سے وسلم سے کہ کیا خرچ کریں، تو تم فرما دو جو کچھ مال نیکی میں خرچ کرو تو وہ ماں باپ، یعنی نیکی میں مال خرچ کرنے میں سب سے پہلا جو خرچ ہے وہ ماں باپ پہ ہے، پھر قریب کے رشتہ داروں پہ اور یتیموں پہ اور محتاجوں پہ اور راہگیروں کے لیے۔ تو جو بھلائی کرو بے شک اللہ اسے جانتا ہے۔ یعنی نیکی میں جو مال خرچ کرنے کا حکم ہے وہ سب سے پہلے ماں باپ پر خرچ کرنے کا حکم ہے، پھر قریب کے رشتہ داروں پہ، پھر یتیموں پہ، پھر محتاجوں پہ، پھر راہگیروں پہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو بھی بھلائی کرو گے میں اسے جانتا ہوں، وہ میرے پاس آتی ہے۔ تو یہ آپ نے سب سے پہلے ان آیات کا ترجمہ لکھنا ہے۔ آیات کے نمبر میں نے آپ کو دے دیے ہیں یہاں پہ قرآن پاک میں سے، آپ اس کا ترجمہ دیکھ کے تو اس کو نوٹ کریں، اسے یاد کریں۔ پھر اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ ان آیات کی مختصراً، ہر آیت کے بعد اس کی مختصراً وضاحت بھی کرنی ہے۔ آگے چلتے ہیں۔ اس کے بعد حدیث پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں پہلی حدیث ہے، حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ والدین ہی انسان کے لیے دوزخ اور جنت ہیں، کہ ماں باپ کے ساتھ اگر وہ اچھا سلوک کرتا ہے، یہ مشکات شریف کی حدیث ہے۔ آپ نے حدیث لکھنے کے بعد بتانا ہے کہ اس میں مطابق کیا ہے کہ اگر انسان اپنے والدین کے ساتھ یعنی ماں اور باپ دونوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے تو جنت کا مستحق ہوگا، اور اگر وہ ان کے ساتھ برا سلوک کرتا ہے، انہیں جھڑکتا ہے، ان کو اف کہتا آگے سے، ان سے بدتمیزی کرتا ہے تو وہ دوزخ میں جائے گا۔ اگلا دوسری حدیث ہے، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ والدین کی طرف محبت سے دیکھنا حج ہے۔ والدین کی طرف محبت کی نگاہ کرنا یہ حج ہے۔ تو ایک صحابی نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اگر کوئی انسان دن میں 100 مرتبہ دیکھے تو آپ وسلم نے فرمایا بے شک وہ 100 مرتبہ دیکھے تو اس کا مطلب کیا ہے کہ 100 حجوں کا ثواب ملے گا، جتنی بار وہ اپنے ماں یا باپ کی طرف پیار اور محبت سے دیکھے گا۔ خدمت کرنا ہے، کچھ کرنا تو علیحدہ صرف دیکھنے سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ماں باپ کو اتنا زیادہ ثواب کا کام ہے۔ اگلی حدیث ہے آپ لوگوں کی، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق سے روایت ہے کہ 3 بڑے گناہ ہیں جن کو سزا ملتی ہے،
سب سے پہلا گناہ جن کی معافی نہیں ہوتی، سب سے پہلا گناہ ہے شرک. شرک کی معافی تلافی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دنیا آسمان اور زمین کے درمیان جتنا خلا ہے وہ انسان کے گناہوں سے بھر جائے، وہ مجھ سے معافی مانگے تو میں اسے معاف کر دوں گا سوائے شرک کے. دوسرا جو اس کے بعد شرک کے بعد جو سب سے بڑا گناہ ہے وہ والدین کی نافرمانی ہے، یعنی گناہ کبیرہ میں سے ہے، اور اس کی معافی بھی نہیں ہوتی جب تک ماں باپ معاف نہیں کرتے ہیں. تیسرا جھوٹی گواہی دینا، یہ کسی کے خلاف جھوٹی شہادت یا گواہی دینا یہ بھی ناقابل معافی ہے. اس کے بعد جو اگلی حدیث ہے وہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ 3 دعائیں فوراً قبول ہوتی ہیں. پہلی دعا مسافر کی دعا، سفر میں جاتے ہوئے کسی مشکل میں تکلیف میں وہ دعا کرتا ہے یا کچھ دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو فوراً قبول فرماتے ہیں. دوسری دعا مظلوم کی دعا ہے، اور تیسری دعا اولاد کے خلاف والدین کی دعا، یعنی ماں باپ اول تو اسے بد دعا کہا جائے گا، ماں باپ اول تو اولاد کو بد دعا دیتے نہیں ہیں، لیکن اگر کسی صورت میں ایسا ہو جائے کہ ماں باپ کو اتنی تکلیف پہنچائی جائے کہ وہ غصے سے کوئی ایسے الفاظ کہہ دیں تو وہ فوراً قبول ہو جاتے ہوتے ہیں، تو اس لیے اس سے بچنا چاہیے. یہ اسی طرح آپ نے جس طرح پیچھے آیات کا میں نے آپ کو بتایا، ان حدیثوں پر بھی آپ نے یہی کرنا ہے کہ تمام کی تمام حدیثیں لکھنے کے بعد آپ نے اس کی وضاحت کرنی ہے مختصر. اب آگے آتا ہے کہ والدین کے احترام کے طریقے کیا ہیں. آپ نے یہ ہر طریقہ جو میں نے یہاں پوائنٹس کی شکل میں لکھا ہوا ہے، آپ نے اس کا ایک پیراگراف بنانا ہے. پہلا ہے شکر گزار رہنا. سب سے پہلے کہ ماں باپ کا ہمیشہ شکر گزار رہنا چاہیے کہ انہوں نے جیسے بچپن میں ہمیں پالا، ہماری پرورش کی، انہوں نے قربانیاں دی، اپنا مال جان پیسے اپنے سکون اور آرام ہمارے لیے خرچ کیا ہے، اس پر ان کا ہمیشہ ہمیں انسانوں کو والدین کا شکر گزار رہنا چاہیے. یہ چھوٹے چھوٹے پیراگراف آپ بنائیں گے. اس کے بعد آگے آتا ہے دوسرے پوائنٹ میں انہیں خوش رکھیں، یعنی کوئی ایسا کام نہیں کرنا چاہیے جو ماں یا باپ کے مزاج اور مرضی کے خلاف ہو، یعنی وہ کسی کام کا حکم دیں تو ان کے سامنے وہ کام کر دینا چاہیے، سوائے اس کے کہ وہ شرعی طور پہ اللہ کے حکم کے خلاف نہ ہو. یا کوئی ایسی بات نہیں کہنی چاہیے جو ان کے مزاج پر گراں گزرے یا ان کو بری لگتی ہو، اس سے ہمیشہ پرہیز کرنا چاہیے. تیسرا ہے خدمت کرنا. ماں باپ کا کام جو ہے ان کی خدمت کرنا، ان کے ہاتھوں دبانا، ان کے تھکاوٹ ہوں تو ان کا خیال رکھنا، ان کی تمام ضرورتوں کا خیال رکھنا، ان کے کام کو بنا کہے کرنا، یہ بھی انسان کے فرائض کے اندر شامل ہے. اس کے بعد آگے چلتے ہیں. چوتھا پوائنٹ ہے جو آپ مختصر سا پیراگراف بنائیں گے، نرمی اور احترام سے بات کرنا. یہ پیچھے ہم نے اس آیت میں بھی پڑھا ہے کہ ماں باپ کے ساتھ سخت لہجے میں بات نہ کی جائے، نرمی سے بات کی جائے. وہ اگر ہمارے مزاج کے خلاف بات کر رہے ہیں، ہمارے کام کے خلاف بات کر رہے ہیں، ہمیں ڈانٹ رہے ہیں، سختی کر رہے ہیں، تو ان کو آگے سے سختی سے جواب نہیں دیا جا سکتا. اس کے بعد 5واں پوائنٹ ہے عاجزی سے پیش آنا، یعنی ان کا لحاظ کرنا، جھک کے بات کرنا، نرمی سے بات کرنا، اپنی عقل مندی کی، سمجھداری کی، دنیاوی کامیابی کی بڑائی نہ کرنا، تکبر اور غرور نہ کرنا ان کے سامنے. یہ بھی انسان کے لیے بہت ضروری ہے کہ ماں یا باپ کو یہ بتاتا پھرے کہ تم لوگوں نے کوئی محنت نہیں کی تھی، تم لوگوں نے کام نہیں کیا، تم نے کامیابی حاصل نہیں کی، اور میں نے بہت کامیابیاں حاصل کر لی ہیں، بہت بڑا آدمی بن گیا ہوں. تو یہ بہت غلط بات ہے. سوال نمبر 6، محبت کرنا. محبت کرنے میں سب سے پہلی چیز تو ہے کہ ان کی تمام ضرورتوں کا خیال رکھنا، ان کی مرضی کے مطابق چلنا، ان کے احکامات کو ماننا، اور پھر سب سے اہم کہ جب ان کو دیکھا جائے پیار اور محبت سے دیکھا جائے. یہ ہم نے پیچھے حدیث میں بتایا کہ ان کو دیکھنا ماں یا باپ کو حج کا ثواب ہے. آگے 7واں پوائنٹ، یعنی آپ 7واں چھوٹا سا پیراگراف بنائیں گے، ماں باپ کے ہر حکم کی اطاعت کرنا، یعنی فرما بردار رہنا ان کا. وہ جو بھی حکم دیں گے سوائے اس حکم کے کہ ماں باپ نے کوئی ایسا حکم نہ دے دیا ہو جو اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے خلاف ہو، جو شریعت کے خلاف ہو، اس حکم کے ماننے کے سے منع کیا گیا ہے. باقی جو بھی حکم ماں باپ دیں ان تمام احکامات پہ عمل کرنا ہر انسان کے اوپر فرض ہوتا ہے. پوائنٹ نمبر 8 ہے اس کا، اپنے مال کا مالک سمجھنا.
یہ عام طور پہ ہمارے معاشرے میں دیکھا جاتا ہے کہ جب بچہ بڑا ہو جاتا ہے، وہ مال و دولت کمانے لگ پڑتا ہے یا اس کے پاس پیسے زیادہ آنے لگ پڑتے ہیں، اس دوران میں اس کا ماں یا باپ بوڑھا ہو چکا ہوتا ہے، ان کے پاس ذرائع آمدن نہ ہونے کے برابر ہوتے ہیں، تو وہ ماں باپ کے ساتھ کنجوسی اختیار کرتا ہے، ان کے اوپر پیسے خرچ نہیں کرتا ہے۔ تو اس کے لیے منع کیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں حکم فرمایا تھا کہ تو اور تیرا مال تیرے باپ کا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ تو اور تیرا مال تیرے باپ کا ہے۔ 9واں پیراگراف لکھیں کہ غیر مسلم والدین سے اچھا سلوک۔ یہ اس زمانے میں تھا، اب بھی ہو سکتا ہے کوئی غیر مسلم والدین اور ان کی اولاد مسلمان ہو جائے، تو ایسی صورت میں یہ نہیں کہ ماں باپ اگر غیر مسلم ہے تو ان کی بات نہیں ماننی، ان کے ساتھ اچھا سلوک اور ان کا ہر شرعی حکم ماننا ہے، یہاں تک کہ اگر ان کو یہ حکم دیں کہ ہم نے بت خانے میں جانا ہے پوجا کرنے کے لیے، تو اور تم ہمارے پوجا کرنے تک اس مندر کے یا بت خانے کے باہر کھڑے رہو، تو اس وقت تک کھڑے رہنا ہے جب تک ماں باپ اپنی مرضی سے اپنی پوجا کر کے باہر نہیں آ جاتے۔ یہ بھی ہر انسان کے اوپر فرض ہے۔ صرف یہ نہیں کہ مسلمان والدین کی عزت اور احترام کرنا، ان کا حکم ماننا ہے، غیر مسلم والدین کے لیے بھی یہی حکم ہے اللہ کی طرف سے۔ پوائنٹ نمبر 10 ہے دعا کرنا۔ یہ آپ نے پیچھے سورۃ لقمان میں بھی پڑھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا کہ ماں باپ کے لیے دعا کی جائے، اور دعا کرنے سے پہلے اگر ان کے احسانات کو یاد کر لیا جائے کہ انہوں نے ہمیں کیسے پالا، کتنی محنت کی، کتنی تکلیفیں اٹھائیں، کتنی قربانیاں دیں، کتنا مال و دولت خرچ کیا، کتنا وقت صرف کیا، تو وہ احسانات کو یاد کر کے دعا کی جائے تو وہ زیادہ جلدی قبول ہوتی ہے۔ اس کے بعد 11ویں پوائنٹ میں آپ لکھیں گے ماں کا خصوصی خیال رکھنا۔ ہم نے پیچھے جو دعایات پڑھی ہیں اس میں ماں کا بارے میں، اس کی قربانیوں کا، اس نے جو پیٹ میں بچے کو رکھا، اس کو تکلیف کو اٹھایا، کمزوری اٹھائی، پھر دودھ پلایا، اپنا آرام اور سکون اس پہ قربان کیا، اس لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہے کہ ماں کا خاص طور پر خیال رکھا جائے۔ اگلا پوائنٹ ہے ان کی یعنی ماں باپ کی رائے کو اہمیت دینا۔ پہلی بات تو یہ کہ جب بھی کوئی اہم مشورہ کرنا ہو، بات کرنی ہو، وہ دنیاوی معاملات ہوں یا کسی اور دینی حوالے سے، تو مفتی سے پاس جاتے ہیں۔ دنیاوی معاملات، کاروباری معاملات میں باپ سے مشورہ کرنا ہے، گھریلو معاملات میں یا کچھ ایسے معاملات جو بات سمجھ نہیں آتی، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ ماں باپ سے مشورہ کرے اور ماں باپ کی جو رائے ہے اس کو اہمیت دے اور اس پہ عمل کرے۔ اگلا پوائنٹ ہے پوائنٹ نمبر 13، ان کی بات کو توجہ سے سننا۔ یہ ہوتا ہے بعض دفعہ کہ عمر گزرنے کے ساتھ ساتھ بوڑھا ہونے کی وجہ سے ماں یا باپ جو ہیں وہ آہستہ بولنے لگ پڑے ہیں، اتنا آہستہ بعض دفعہ وہ بولنے لگ پڑتے ہیں کہ بندے کو سمجھ نہیں آتی ہے۔ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ جب ماں باپ کے پاس بیٹھیں اور وہ بات کر رہے ہوں تو اپنی پوری توجہ ان کی طرف رکھیں تاکہ انہیں بات دہرانی نہ پڑے، یہ نہ ہو کہ ان کو چیخ کے بولنا پڑے، ان کے قریب جا کے نرمی سے اور پیار سے بات کریں۔ اور دوسرا یہ ہے کہ بعض دفعہ بہت اونچا سنتے ہیں، اونچا سننے میں اونچا بولنا جو ہے وہ اور چیز ہے اور سخت اور برے لہجے میں بولنا اور چیز ہے۔ تو اس کا خیال رکھنا ہے کہ ماں باپ کو اگر آواز اونچی سنائی دیتی ہے تو ان کے قریب جا کے اتنی مناسب آواز میں اونچا بولا جائے کہ ان کو آواز آ جائے اور سمجھ آ جائے، انہیں دوبارہ نہ پوچھنا پڑے۔ اس کے بعد اگلا پوائنٹ ہے ان کے سامنے ادب سے بیٹھنا۔ یہ جو خاص طور پہ ہمارے معاشرے میں خاص طور پہ برائی پائی جاتی ہے کہ ماں باپ کھڑے ہوں یا بیٹھے ہوں اور بچے ان کے سامنے لیٹے ہوتے ہیں، پاؤں پھیلائے ہوتے ہیں، ماں باپ کی طرف پاؤں کیا ہوتا ہے، اس سے سختی سے منع کیا گیا ہے کہ نہ تو ماں باپ کے سامنے پاؤں لمبے کر کے پھیلا کے بیٹھیں اور نہ ہی اپنے پاؤں ماں باپ کی طرف کر کے بیٹھیں یا لیٹیں۔ تو اس کے لیے زیادہ بہتر ہے کہ ان کے سامنے ادب و احترام کے ساتھ بیٹھا جائے یا کھڑے ہوا جائے۔ اگر وہ کھڑے ہیں تو کھڑے رہا جائے اور بیٹھے ہیں تو ان کے پاس احترام سے بیٹھا جائے۔ اور بعض جگہ پہ تو یہ بھی کہا گیا ہے کہ وہ ان کے برابر نہیں بیٹھنا چاہیے، اس سے نیچے بیٹھنا چاہیے۔ اگلا پوائنٹ جو آپ لکھیں گے ان کی بات مت کاٹیں۔ یہ بعض دفعہ ہوتا ہے کہ انسان کوئی بات کر رہا ہوتا ہے، مشورہ پوچھ رہا ہوتا ہے یا کسی معاملے میں ماں باپ سے کوئی بات کر رہا ہوتا ہے تو وہ ایک بات کو بار بار دہرا رہے ہوتے ہیں یا کوئی غیر متعلقہ بات اس کے خیال میں کر دی ہوتی ہے، وہ ماں باپ شروع کر دیتے ہیں۔ تو ایسی صورت میں صبر اور تحمل سے ان کی بات کو سننا چاہیے، ان کی بات کو درمیان سے کاٹنا نہیں چاہیے۔ اور بعض دفعہ یوں بھی ہوتا ہے کہ انہیں یاد نہیں رہتا اور بات کو بار بار دہراتے ہیں،
ایک ہی بات کو کئی بار دہرا دیتے ہیں یا ایک بات کئی دنوں تک دہراتے رہتے ہیں تو اس کو صبر و تحمل سے سننا چاہیے. یہ نہیں کہ میں یہ بات سن چکا ہوں، یہ مجھے پتہ ہے یا بتا چکے ہیں. ایسا کرنا بے ادبی میں شامل ہوتا ہے. اس کے بعد اگلا جو آپ چھوٹا سا پیراگراف لکھیں گے، ساتھ چلتے ہوئے، یعنی ماں یا باپ کے ساتھ چلتے ہوئے، خاص طور پر جب باپ کے ساتھ مرد چل رہے ہوں تو ایک قدم پیچھے چلیں. یہ نہیں ہے کہ باپ پیچھے چل رہا اور بچے اسے آگے سینہ تان کے اکڑ کے چل رہے ہوتے ہیں. اسے ایک قدم پیچھے عاجزی کے ساتھ. اور جب ماں کے ساتھ چلیں تو اس کے ساتھ ایک قدم آگے، مرد ہوں تو اسے ایک قدم آگے چلیں تاکہ ان کے تحفظ فراہم کیا جا سکے. اور اگر بچیاں ہیں تو ماں کے ساتھ یا ماں سے ایک قدم پیچھے رہیں. تو اس کا بھی خیال رکھیں کیونکہ اس کے اوپر بھی بہت زیادہ سختی کی بات ہوئی ہے. آگے 17واں پوائنٹ ہے اس کے بعد، ان کی غلطیوں پر مذاق مت اڑائیں. وہ انسان ہیں، انہوں نے زندگی میں فیصلے کیے ہوں گے، کوئی ایسے کام کیے ہوں گے، یہ باتیں کی ہوں گی جو وقت آنے پہ ثابت ہوا کہ وہ غلطی کی انہوں نے. اب ان کو بار بار ان غلطیوں کے اوپر طنز کرنا یا تنقید کرنا یا برا بھلا کہنا، یہ بہت سختی سے منع کیا گیا کہ یہ ذہن میں رکھیں کہ اگر وہ غلطیاں کر سکتے ہیں تو ہم انسان ہیں، ہمارے سے بھی غلطیاں ہو سکتی ہیں. تو جو انسان خود غلطی کر سکتا ہو تو وہ کسی دوسرے کی غلطی کو نہیں پکڑنا چاہیے، خاص طور پر ایسے بندے کی غلطی جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ادب و احترام کا حکم دیا ہے. اس کے بعد اگلا پوائنٹ میں، ان کے سامنے اپنے بچوں کو مت ڈانٹیں. کیونکہ اولاد کی اولاد ایک تو پہلے بہت زیادہ پیاری ہوتی ہے، دوسرا یہ ہوتا ہے کہ بعض دفعہ بچوں کو ڈانٹنے سے ماں باپ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ شاید یہ ہمارے سامنے جان بوجھ کے ڈانٹ رہا ہے یا ہمیں دکھا رہا ہے. وہ دکھاوے کی شکل بھی بن سکتی ہے، انہیں تکلیف بھی ہو سکتی ہے، اذیت بھی ہو سکتی ہے، اور ڈانٹنے کے لیے اونچا اور سخت لہجہ اختیار کرنا پڑتا ہے جو کہ بالکل مناسب نہیں ہے. ماں یا باپ کے ساتھ سامنے اونچی آواز میں بات کرنا یا چیخ چلا کے بات کرنا. اس کے بعد اگلا پوائنٹ ہے، ان کے دوستوں کی عزت کریں. اس سے اگلا جو پوائنٹ ہے وہ آپ نے صرف یہ نہیں کہ صرف ماں باپ کے، ان کے جو دوست، قریبی دوست ہوتے ہیں جن کے ساتھ ان کا تعلق اس سٹیپ بائی سٹیپ ہے، درجہ بہ درجہ، کہ اپنے دوست کو کتنی عزت دیتے تھے. ان کے دنیا سے جانے کے بعد جو ان کے ہوتے ہوئے بھی جب وہ آئیں تو ان کو اتنا عزت، مقام اور مرتبہ دیا جائے کیونکہ والدین کے دوست ہیں وہ. اور آخری پوائنٹ جو یہاں پہ لکھا ہے میں نے وہ ہے کہ ان کے کیے ہوئے وعدے پورے کیے جائیں. یہ وعدے ان کی زندگی کی بات بھی ہو سکتی ہے کہ باپ نے کوئی وعدہ کیا ہے، کوئی لین دین کے معاملے میں کیا ہے یا کوئی اور وعدہ کیا ہے تو اولاد کے فرائض میں شامل ہے کہ اس وعدے کو پورا کرے. یا لین دین کا کوئی مسئلہ ہے اور وہ فوت ہو جاتا ہے والد یا والدہ میں سے تو وہ اولاد کے فرائض میں شامل ہے کہ ان پیسوں کو واپس کرے. اس سے تمام والدین کے احترام سے فائدے کیا حاصل ہوں گے، یا آپ ایک ایک جملے میں یا دو دو جملے میں لکھ سکتے ہیں. سب سے پہلی بات کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ والدین کا احترام کرو، کہ جب اللہ تعالیٰ کا حکم ہے اس کو مانا جائے گا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ثواب ملے گا، اس کی رضا اور خوشنودی حاصل ہوگی. دوسرا اس کا فائدہ یہ ہے کہ چھوٹے چھوٹے جو گناہ انسان سے ہوتے ہیں ان کا کفارہ ادا ہو جائے گا. ماں باپ کا صرف ادب و احترام کرنے کے ساتھ گناہ، بڑے گناہوں میں سے جو بے گناہ ہے وہ ماں باپ کے ساتھ بد اخلاقی یا بے ادبی ہے. سب سے بڑا گناہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا ہے. تو اس کے علاوہ چھوٹے چھوٹے گناہوں کا کفارہ ہو جاتا ہے. تیسرا، جنت میں داخلے کی ضمانت. یہ ہم نے پیچھے ایک حدیث پڑھی ہے حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ کی کہ ماں باپ ہی انسان کے لیے جنت ہیں اور دوزخ ہیں. یعنی اگر ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے تو انسان جنت میں جائے گا، اور اگر ماں باپ کے ساتھ وہ اچھا سلوک نہیں کرتا تو جنت میں نہیں جائے گا. اگلا اس کا فائدہ ہے دینی اور دنیاوی برکتیں حاصل ہوتی ہیں. دین میں فائدہ ہوتا ہے جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے احکامات کی پیروی ہوتی ہے. دنیا میں جب ماں باپ کے فرمان کے مطابق، کہنے کے مطابق انسان چلتا ہوتا ہے تو دنیا میں کامیابی ملتی ہوتی ہے. اس کے بعد رزق میں وسعت حاصل ہوتی ہے کہ ماں باپ کے جب لڑائی جھگڑا نہیں ہوگا، ماں باپ کی دعائیں ساتھ میں شامل ہوں گی تو انسان کے رزق میں اضافہ ہوتا ہے اور اللہ اس میں خیر و برکت عطا فرماتا ہے. عمر میں اضافہ اور خیر و برکت، تو اس سے صرف یہ نہیں کہ عمر میں بھی اللہ تعالیٰ اضافہ فرماتا ہے. یہ جو وقت متعین ہے اس کے علاوہ عمر سے مراد یہ بھی ہو سکتا ہے یہاں پہ کہ انسان مرتے دم تک صحیح سلامت رہے، اسے کسی حادثے یا تکلیف کا شکار نہ ہو، کسی بڑی بیماری کا شکار نہ ہو، اپنے ہاتھ پاؤں کے ساتھ، اعضاء کے ساتھ صحیح رہے اور اسے خیر برکت حاصل ہو. ساتواں، دنیاوی مصائب سے نجات.
کہ دنیا میں انسان مختلف مصیبتوں پریشانیوں کا شکار رہتا ہے، دنیا مصیبتوں کا گھر ہے، پریشانیوں کا گڑھ ہے، تو انسان کے ان مسائل اور مصیبتوں سے بچنے کے لیے سے ماں باپ کی اگر خدمت کرتا ہے تو وہ ان سے فائدہ اٹھاتا ہے اور ان دنیا میں کامیابی حاصل کرتا ہوتا ہے۔ اگلا پوائنٹ ہے بری موت سے بچ جانا۔ اس کے ایک بڑے فوائد میں سے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ انسان کسی بری موت اس کو نہیں آتی ہے، وہ اچھی موت مرتا ہے، اچھی زندگی گزارتا ہے جب تک وہ ماں باپ کی خدمت کرتا ہے۔ ناگہانی مصائب پر اللہ کی مدد، تو یہ ناگہانی مصائب ایسا مسئلہ یا مصیبت آنا جو اندازہ نہ ہو جس کے بارے میں، وہ ایک واقعہ کہانی ہے کہ 3 دوست سفر کرتے ہوئے جا رہے ہوتے ہیں، کسی بارش شروع ہوتی ہے، پہاڑی علاقے میں کسی غار کے اندر وہ پناہ لیتے ہیں، کوئی پتھر گرتا ہے، غار بند ہو جاتا ہے، تو اس میں سے ایک بندہ جو ہے وہ سب یہ کوشش کرتے ہیں کہ نکلنے کے لیے کہ ہم دعا کریں اللہ تعالیٰ سے کہ ہمیں اس میں سے اپنے اچھے اچھے کاموں کو یاد کر کے، تو اس میں سے جو بندہ ایک یہ بھی تھا کہ اللہ تعالیٰ میں اپنے ماں باپ کی خدمت کرتا ہوں، سب سے پہلے لا کے ان کو دیتا ہوں، تو یہ اس وجہ سے بھی پتھر جو ہے اپنی جگہ سے ہٹا تھا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ دنیا میں جو ناگہانی مصیبتیں آتی ہیں وہ اللہ تعالیٰ ان کو دور کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی مدد حاصل ہوتی ہے جو ماں باپ کی خدمت کرتے ہیں۔ اس کے بعد جو اگلا پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ دعاؤں کا قبول ہونا، کہ انسان جو دعا کرتا ہے جب ماں باپ کا فرما بردار ہوتا ہے اس کی دعا جلدی قبول ہوتی ہے، اور جو انسان ماں باپ کا نافرمان ہوتا ہے اس کی دعا قبول نہیں ہوتی ہے۔ آخری ہے کہ ماں باپ کا فرما بردار ہونا، ان کی باتوں کو ماننا، ان کے حکم کو ماننا، یہ ان کے لیے بہت ضروری ہے۔ آخر میں آپ حاصل کلام کے طور پہ لکھیں گے کہ ہم انسان بطور مسلمان بھی اور بطور انسان ہمارا فرض ہے کہ وہ ہستیاں جنہوں نے ہمیں دنیا میں لانے کا ہمارا سبب بنے ہیں، جنہوں نے ہمیں پیدا کیا ہے، جو پیدا کرنے والی ذات تو وہی ہے، لیکن وسیلہ انہیں بنایا کہ ماں اور باپ کو جنہوں نے بچپن میں ہمیں پالا ہے، سخت محنت اور مشقت کے ساتھ وقت ضائع کیا ہے، اپنی جوانی قربان کی ہے، اپنی صلاحیتیں قربان کی ہیں ہم انسانوں کے اوپر، اپنا پیسہ قربان کیا ہے اپنا، تو ان تمام چیزوں کے لیے ضروری ہے کہ ان ہستیوں کا احترام کیا جائے، ادب کیا جائے۔ یہ کچھ حوالے کے شعر نیچے لکھے ہوئے ہیں، آپ ان اشعار کو مختلف جگہوں پہ لکھ سکتے ہیں جہاں پہ آپ لوگوں نے فوائد کی بات کر رہے ہیں یا احترام کیسے کیا جائے طریقوں میں مختلف جگہوں پہ۔ پہلا شعر ہے، سب سے بڑی سعادت ماں باپ کی ہے خدمت، سب سے بڑی سعادت ماں باپ کی ہے خدمت، سب سے بڑی عبادت ماں باپ کی ہے خدمت۔ آپ شروع میں لکھ سکتے ہیں یا کہیں بھی سے لکھ سکتے ہیں، اس میں پہلے پیراگراف کے بعد لکھ سکتے ہیں، شروع ہونے سے پہلے لکھ سکتے ہیں، کیا نام ہے، جب آپ نے شروع کرنا ہے مضمون کی ہیڈنگ دینے کے بعد پہلا شعر ہی یہ لکھ سکتے ہیں۔ یہ دوسرا شعر ہے، ماں باپ سی نعمت کوئی دنیا میں نہیں ہے، ماں باپ سی نعمت کوئی دنیا میں نہیں ہے، حاصل ہو یہ نعمت کو جہاں خلد بری ہے، یعنی یہ دنیا ہی جنت ہے، ماں باپ سے بڑی کوئی نعمت نہیں ہے دنیا میں۔ اگلا شعر ہے، اس جلتی دھوپ میں گھنے سایہ دار پیڑ، اس جلتی دھوپ میں گھنے سایہ دار پیڑ، میں اپنی زندگی انہیں دے دوں جو بن پڑے، یعنی ماں باپ گھنے سایہ دار پیڑ کی طرح ہوتے ہیں، میں اپنی زندگی انہیں دے دوں اگر یہ ہو سکے تو۔ باپ زینہ ہے جو لے جاتا ہے اونچائی تک، باپ زینہ ہے جو لے جاتا ہے اونچائی تک، ماں دعا ہے جو سدا سایہ فگن رہتی ہے، یعنی بدتمیزی کرتے اس حوالے سے وہاں پہ آپ شعر لکھ سکتے ہیں، وہ لفظ ڈھونڈ رہا تھا لرزتے ہونٹوں سے، وہ لفظ ڈھونڈ رہا تھا لرزتے ہونٹوں سے، ضعیف باپ نے بیٹے سے بات کرنی تھی، گھر کی اس بار میں مکمل تلاشی لوں گا۔ چھٹا شعر، گھر کی اس بار میں مکمل تلاشی لوں گا، غم چھپا کر میرے ماں باپ کہاں رکھتے تھے، یعنی کہ وہ خود دکھ اٹھاتے رہتے تھے اور ہمارے حصے میں خوشیاں آتی رہتی تھیں۔ آخری شعر جو یہاں پہ لکھا ہوا ہے، رہتے ہیں میرے ساتھ فرشتے دعاؤں میں، رہتے ہیں میرے ساتھ فرشتے دعاؤں میں خوش نصیب ہوں کہ میری ماں حیات ہے۔ تو یہاں پہ ماں کے حوالے سے آپ اس کو کہیں لکھ سکتے ہیں، ماں کی دعا اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہوتا ہے فوراً۔ تو یہ آپ لوگوں کا مضمون تھا، والدین کا احترام۔ اسے آپ نے مختلف حوالوں سے پیراگراف بنانے ہیں، 10 صفحات لکھنے ہیں۔ پہلے 3-4 صفحات میں آپ کی آیات اور حدیثیں آ جائیں گی، لہذا اس میں کسی قسم کا اور حوالہ دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگلے جو 5-6 صفحات ہوں گے اس کے اندر آپ ہر صفحے پہ 1-2 شعر لکھ سکتے ہیں، یوں آپ کے یہ مکمل ہو جائیں گے۔ اللہ حافظ، اگلی ویڈیو کے ساتھ ملیں گے۔